الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سمجھ گئے انہوں نے آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا، جو نہیں سمجھے ان سے بھی درخواست ہے اگر دل میں پڑھا، آہستہ پڑھا، بلند آواز سے پڑھیں، مجھے بیداری کا احساس ہو۔ اصل اور مفصل خطابات میرے بھائی افتخار کے، سمیع اللہ کے اور جرنیل یوتھ فورس، سپہ سالار یوتھ فورس، آپ سے خصوصی محبت میرے عزیز میرے بھائی چھوٹے حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی فیض الرحمان صاحب، حاجی خالد صاحب، حاجی اسلم صاحب، میرے بھائی، یہ سارے اعزاء اقارب میرے رفقا، نہ میں کسی کے لیے نیا، نہ کوئی میرے لیے کوئی نیا۔ یہ ایک تو کہ ردم ہے، اور یہ ذکر احادیث میں، اللہ کے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر رب نے بلند کیا ہو اس کا ذکر بلند کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ اس سے تھوڑا ڈبل کر لیں آواز کو، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے غلامان مصطفیٰ ہے، محبت رسول کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجم منیرا، داعیاً اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی کے بدلے وہ دیتے نا گالی، جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں، ہے خلقاً عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلق عظیم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عظیم کیا ہے؟ فوراً اس سے پوچھا کہ تو دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے حضرت آپ سے عظیم کے بارے میں پوچھا، آپ دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کے اندر کیا کچھ ہے اس کے بارے میں تجھے علم ہے؟ نہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، مسجد کے اندر قالین ہے، قالین کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں، لاؤڈ اسپیکر لگانے کے لیے مائک تلاش کرو بے شمار قسمیں، گھڑیوں کی قسمیں، کیمروں کی قسمیں، پنکھوں کی قسمیں، ایئر کنڈیشن کی قسمیں، پانی کے قطرات کی قسمیں، پانی کے رنگوں کی قسمیں، ہواؤں کے ذرات کے قسمیں، یہ قسم قسم کی باتیں یہ دنیا کے اندر ہے۔ یہاں کیا ہے پتہ نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تو دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔
کہا دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال تھوڑا سا ہے، تجھے قلیل کا پتہ نہیں، مجھ سے عظیم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اور حضرات بات بڑی دور تک نکل جاتی ہے، پھر واپس آنا، اس کو سمیٹنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک مثال دے کر کے آج کی اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین جن کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے تھے، جبریل امین نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک فارسی کے شاعر نے ترجمہ کیا ہے، آفاق ہائے گردیدم بسیار خوباں دیدم مہرے بتاں لرزیدم لیکن تو چوزے دیگری، کہ میں نے مشرق و مغرب سارے کا سارا ہی دیکھا، میں نے ایک سے ایک سونے کو دیکھا، سندر سروپ کو دیکھا، چندہ سے بڑھ کر روپ کو دیکھا، قسمہ قسم کو دیکھا، رنگ برم کو دیکھا، دنگ کر دینے والے دمنگ کو دیکھا، مگر آمنہ کے لال جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ کس نے کہا؟ جبریل امین نے۔ اب جبریل امین کے حوالے سے ایک بات کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں۔ یار زندہ صحبت باقی یہ میرا گھر ہے، الحمدللہ پھر حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جبریل امین اللہ کے فضل سے یہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کچھ نہ کچھ چیز آ جاتی ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ودیت فرمائی۔ جبریل امین وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ مقام اجیاد، ایک سدرۃ المنتہا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَ جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو رب العزت نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اور جو اگلی بات آ رہی ہے انشاءاللہ آپ اس کو سننے کے بعد مزید سبحان اللہ کہیں گے، اور سبحان اللہ کو اگر دل سے کہہ دیں گے اللہ جنت کے اندر ایک پھلدار کھجور کے درخت کا اضافہ فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جسے جنت میں کھجور عطا فرمائے گا اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت بھی آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں گویا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، پھل کھائے، رزق کھائے، فائدے اٹھائے، اللہ کا شکر ہے ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح مسجد کے اس حوض میں اکٹھے ہیں، اللہ اپنے نبی کے حوض پر بھی ہمیں ایسے ہی اکٹھا فرما دے۔ کتنے پر جبریل امین کے؟ 600 پر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین کے 599 پروں کو رب نے بندوا رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، صرف ایک پر کھلا ہوا ہے، ایک پر۔ فرمایا ایک پر کھلا ہوا تھا، میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا، 599 پر بندھے ہوئے ایک کھلا ہوا۔ جبریل امین کے ایک پر نے بھی مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپا ہوا تھا۔ محبت کی بات، عقیدت کی بات۔ اور کسی نے کہا تھا بڑا خوبصورت، مجھے شعر یاد آیا کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ غور کرنا، ایسے بیٹھے بیٹھے نا پڑھتے پڑھتے عقیدت آ گئی کہ 600 پر، اور قسمت کی بات دیکھیں ہر پر کا رنگ دوسرے پر سے الگ ہے، یعنی 600 پروں کے رنگ بھی الگ الگ، اور 600 پروں کے جو ہیرے جواہرات نگینے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور جو سب سے چھوٹا نگینہ ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اور جہاں تک فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں میں ایسی ایسی طاقتور
مخلوقوں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایسے ایسے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ایسا بھی ہے اگر اللہ اسے اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں 7 زمینوں کو کھا جائے، 7 آسمانوں کو کھا جائے۔ اب اس کو بھوک لگی، پیاس لگی، ہماری پیدائش مٹی سے، ہمارا رزق مٹی سے، گندم مٹی سے، چاول مٹی سے، اناج مٹی سے، وہ روحانی مخلوق، اس کا تعلق روحانیت سے، اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اللہ اس کے بھوک اور پیاس کو اس کی زبان سے اللہ نکلواتا ہے، سبحانک حیث ما کنت، اس کی بھوک اور پیاس کو اللہ سیرابی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ 600 پروں کے رنگ جدا، ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ، 600 پروں کی خوشبو الگ الگ۔ جبریل امین آئے، آقا علیہ السلام کا بائی پاس فرمایا، سونے کی تشتری میں زمزم کے ساتھ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے قلب اطہر کو نکالا، بائی پاس فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قلب اطہر پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے قرآن پاک نازل کیا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ بڑی طویل لمبی بحث ہے، قرآن کس کس پہ اتارنے کی بات آئی، اور پھر اس دل نے، اس مضبوط دل نے فحملھا الانسان۔ میں پڑھتے پڑھتے جب میں نے یہ سنا نا، پڑھا نا، آپ صاحب آؤ تشریف لے آؤ، اہلا و سہلا مرحبا، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، نعرہ تکبیر، سالار یوتھ فورس حافظ فیصل افضل شیخ صاحب۔ بات تکمیل تک پہنچی۔ جبریل امین وہ جن کے بارے آپ سن چکے، اب جبریل امین 600 پروں والا، 600 خوشبوؤں والا، 600 نگینوں والا، 600 رنگوں والا جسم اللہ نے جبریل امین کو عطا فرمایا، بائی پاس فرمایا، سینے کو سینے سے نکال کر کے دل کو تشتری میں زمزم سے دھویا، پھر بائی پاس کرنے کے بعد ہاتھ پھیرا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے دباتے تھے۔ پھر میں نے کہا جبریل جی جب آپ نے دبایا ہوگا آپ بھی تو کہتے ہوں گے کہ 600 پروں والا، 600 رنگوں والا، 600 نگینوں والا، 600 پروں کی خوشبو، ہر پر پہ خوشبو، کہ 600 پروں کی خوشبوؤں والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں روایت بیان کرتا ہوں بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ارشاد فرماتے ہیں چمڑے کے بستر پر آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ میں بوتل میں محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ کہا آقا علیہ السلام کا پسینہ میں نے بوتل میں محفوظ فرما لیا۔ کہا روئے زمین کی ساری خوشبوئیں میں دیکھتی تھی، ان کو سونگھتی تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے آقا علیہ السلام کا پسینہ میں جس چیز کو لگا دیتی ساری خوشبوئیں مل کر بھی اس پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرات بڑے رنگ، بڑے صفات کے بیان کرنے کے انداز، آقا علیہ السلام کی ذات مکمل اکمل، اور سب سے بعد میں آنے والی وہ ہستی۔ یہی الفاظ کہہ کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں کہ جو کچھ تھا نا تمام مکمل اسے کیا، اسی لیے آئے حضور تمام انبیاء کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔